تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ان حالات میں ہمیں جب اللہ کی مدد حاصل کرنا، خدا کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آج دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قسمہ پرسی کے عالم میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پر ظالموں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کھانے پانی کو بند کر دیا گیا اور ان کے لیے سارے اسباب زندگی کو روک دیا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کی بستی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تباہ ہو جائے، مر جائے، بھوک مری کا شکار ہو جائے۔ ایسے حالات میں میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے ہر مسلمان کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنی عاجزی و انکساری کو پیش کریں، خدا کی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ اپنی بے کسی اور بے بسی کو خدا کے سامنے ظاہر کریں، اور ہر مسلمان، ہر کلمہ گو ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دعائیں کریں، مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، غزہ کے کمزور نہتے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں جو آج بڑی قسمہ پرسی میں، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں اور اندھیروں میں جو زندگیاں گزارنے کے لیے مجبور ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے۔ جب دعائیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعاؤں میں اللہ نے ہتھیار کا پاور رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں گے، کیسے جنگ کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم اللہ سے دعائیں کرنے والے بنو، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے بنو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی تواضع، عاجزی، انکساری کو پیش کرو اور عرض کرو کہ مولا ہم کچھ نہیں ہے جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگی، نہ ہم دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ساری محنتیں، ساری کامیابیاں اللہ کی مدد پر، خدا کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ اس بات کا ہر مومن کو اہتمام کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمانوں کی ایک جماعت پر حملے ہو رہے ہیں، ہم تو سکون سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اسی لیے نہیں رہ سکتے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، مہربانی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، جسم کا کوئی ایک عضو خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایمان والے پریشان حال ہے، ان کی تکلیف کو ہر ایمان والے کو ان کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا چاہیے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ جس طرح آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ میں تکلیف ہے یہ کہہ کر کان کو سکون نہیں ملتا، بلکہ آنکھ کو تکلیف ہے تو کان بھی بے چین، ہاتھ بھی بے چین، پاؤں بھی بے چین، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ملت اسلامیہ، ایمان والے ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کیا کرتے ہیں۔
یہ مومنین کی مثال حضور نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال آج موجودہ حالات میں ہم تمام کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اپنی تنہائیوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جہاں جہاں ہم سے ہو سکے ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے، خدا کی بارگاہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا ہے، اور اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اللہ